بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون نے ایک بار خواب دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے نجوموں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے اور نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گیا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کو تلاش کرتے کرتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا کر لائیں، اور جب وہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ کر گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کیا لگتی ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا دودھ پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں 1 اشرفی روزانہ دیا کرتا تھا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعونی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔